منافقت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر آخر کون جان سکتا تھا۔ چچا نے تو اپنی آستین میں سانپ پال رکھے تھے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے اپنے کیسے ان کا دل جیت کر درحقیقت ان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ میں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ میری ماں سامنے کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر رمشا کو کھلا رہی تھی۔ بھوک تو مجھے بھی بہت لگی تھی، مگر امی کو رمشا سے فرصت ملتی تو میرے بارے میں بھی کچھ سوچتی۔ مجھے تو پہلے پہل رمشا کی قسمت سے حسد محسوس ہوتا تھا۔ کیا شاندار قسمت پائی تھی اس نے کہ اسے میری امی خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ بچوں کی طرح اس کا منہ بھی صاف کر رہی تھیں، حالانکہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہ تھی بلکہ مجھ سے بھی 2 سال بڑی تھی۔ جب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوئی تو اٹھ کر ماں کے پاس چلی آئی۔ جو ہی روٹی سے نوالا توڑنا چاہا تو ماں نے فوراً میرا ہاتھ چٹک دیا۔ پہلا نوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ ماں کہنے لگی، تجھے نظر نہیں آ رہا یہ رمشا بیٹی کا کھانا ہے، خبردار جو میری بچی کے کھانے پر نظر ڈالی، جا نہ کر کچن میں دیکھ پڑی ہے رات کی پکی ہوئی سبزی، جا کر اس سے روٹی کھا لے۔ رمشا کے سامنے ماں میری بے عزتی کر چکی تھی۔ چچا بھی وہاں آئے تو کہنے لگی، کیا ہو گیا بھابی، سحرش کو بھی کھا لینے دیں، ڈانٹ کیوں دیا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس گھر آ گئی۔ ماں بھی حد کرتی تھی، کم از کم اتنی سی بات پر بھلا کون بے عزت کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد ماں گھر آئی تو میں منہ سجائے بیٹھی تھی۔ آتے ہی پاؤں سے چپل اتارا اور مجھے مارنے لگی۔ میں خود کو آخر کتنا بچاتی، آخر وہ جوتا اٹھا کر میری جانب اچھالتی ہوئی مجھے چٹیا سے پکڑ کر کہنے لگی، ارے او کم بخت، کیا تیری سمجھداری کمزور ہو گئی ہے؟ کیوں رمشا کا کھانا مانگ رہی تھی؟ جب سب حقیقت پتہ ہے پھر بھی میں نے غصے سے ماں کو خود سے دور جھٹکا تھا۔ شاید اسے اپنی سختی کا احساس ہوا تو کہنے لگی، اچھا معاف کر دے، آئندہ تجھے سب کے سامنے نہیں ڈانٹوں گی، مگر ایسا کرنا مجبوری تھی، وہاں تیرا چچا بھی موجود تھا اور ویسے بھی وہ کھانا تو سمجھ رہی ہے نا سحرش۔ تبھی میرا بھائی بھی کمرے میں داخل ہو گیا، جسے میں پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے بولی کہ ہاں سمجھ گئی ہوں کہ اب تو اور تیرا یہ بیٹا رمشا کے ساتھ بھی وہی سب کرنے والے ہو جو کچھ چچی کے ساتھ کیا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ ماں کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ بھائی کا تو پارا ساتھ میں آسمان پر پہنچا تھا، فوراً غصے سے آگے بڑھا اور میری گردن دبوچ کر منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر مجھے جھٹکتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ سوکھے پتے کی مانند میں ہوا میں جھولتی چلی گئی۔ خبردار جو دوبارہ یہ بات اپنی زبان پر لائی ورنہ کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ کتنی دفعہ کہا کہ یہ بات تم دونوں میں سے کسی کی زبان پر نہ آئے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسی باتیں کر کے تم مجھے کمزور کرنا چاہتی ہو، مجھے دھمکانا چاہتی ہو۔ بھائی تو بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہا تھا اور میں اس وقت کوس رہی تھی جب منہ سے یہ بات نکلی۔ بھائی تو آج بفرا پڑا تھا، خیر وہ تو ازل سے ہی ایسا تھا۔ میں نے بمشکل اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹا کر ہانپتے ہوئے کہا کہ میں تو ایسے ہی بات کر رہی تھی، معاف کر دو، آئندہ نہیں یہ بات کروں گی۔ مگر بھائی مجھے گردن سے دبوچے ہوئے ایک کمرے میں لا کر بند کر چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت شوق ہے رمشا کا کھانا کھانے کا، اب تجھے وہی لا کر دوں گا۔ میں تو غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بند کمرے میں بیٹھ چکی تھی۔ منہ پر نہ سہی مگر پیٹھ پیچھے تو میں بھی شیر تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکا والا حساب تھا اور مجبوراً مجھے بھی ان کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا، کیونکہ بدقسمتی سے میں ان کی بہن اور بیٹی تھی۔ ان سے کیا امید رکھنی، یہ تو معصوم چچی کو بھی موت کے گھاٹ اتار چکے تھے، بھلا میری کیا قدر رکھتے۔ آج سے 1 ماہ پہلے ہونے والا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ میرے ابو ایک فرم میں ملازمت کرتے تھے، اتنا کما لیتے کہ ہماری ضروریات پوری ہو جایا کرتی۔ میرے چچا نے نوکری کی بجائے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا، اس میں انویسٹ کرنے کا میرے ابو کو بھی کہا، مگر میری ماں نے فوراً منع کر دیا کہ کیا خبر کل کو یہ سارا پیسہ ڈوب جائے، پھر کون بھرپائی کرے گا۔ بہرحال میرے ابو نے انکار کر دیا۔ اس وقت چچا نے قرض اٹھا کر شروع کیا، بزنس اس بلندی پر پہنچا دیا کہ آج لوگ ان کی قرض دار ہو چکے تھے۔ چچا کو یوں ترقی کرتے دیکھ کر میری ماں تو بس آہیں بھرتے رہ گئی اور اس وقت کو کوستی جب اس نے ابو کو انویسٹ کرنے سے منع کیا تھا۔ چچا کی ایک ہی اکلوتی بیٹی رمشا تھی جو اپنی ماں کی ہی طرح انتہائی معصوم تھی۔ امی اور بھائی دونوں ہی ایک مزاج کے مالک تھے، دل میں تو بغض رکھتے تھے مگر منہ سے اس قدر میٹھے کہ شہد بھی ان کے سامنے پھیکا لگتا تھا۔ جیسے جیسے ماں اور بھائی کو چچا کی جائیداد کا علم ہوا تو ان کا لالچ اور بھی بڑھتا چلا گیا۔ وہ دل میں ان سے حسد کرنے لگے اور یہ پلان بنانے لگے کہ کسی نہ کسی طرح چچا کی ساری جائیداد ان کو مل جائے۔ میں تو ان سے چھوٹی تھی اور میری بات کو آخر سنتا ہی کون تھا۔ ابو کی وفات کے بعد تو ان دونوں کو ویسے بھی سمجھانے والا کوئی نہ رہا۔ دونوں مزید آزاد ہو چکے تھے اور ہر وقت اسی سوچ میں گم رہنے لگے کہ کیسے چچا کی جائیداد کو ہڑپا جائے۔ دونوں کے دماغ میں دن رات بس یہی بات چلتی رہا کرتی تھی۔
آخر ایک روز میں نے جو کچھ سنا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر پیسوں کی لالچ میں کوئی اس قدر بھی کر سکتا تھا۔ میں 17 سال کی تھی جب میں نے ماں اور بھائی کو بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ جو کہہ رہے تھے وہ سن کر ہی میری روح کانپ اٹھی تھی۔ آخر وہ جائیداد کی لالچ میں ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ میں فوراً بھاگ کر چچا کے ہاں گئی۔ ان کا گھر ہمارے گھر کے سامنے ہی تھا۔ ان کی عالی شان کوٹھی دیکھ کر میری ماں کی آہ نکلا کرتی تھی۔ وہ تو جولی اٹھا کر بد دعا دیا کرتی کہ کسی طرح چچا چچی اور ان کی بیٹی کسی ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں اور وہ ساری جائیداد کی مالک بن جائیں۔ یوں ہی کرتے کرتے وہ چچا سے بھی ہر ماہ لاکھوں کے روپے لیا کرتی تھی، کیونکہ میرے ابو کی تو وفات ہو چکی تھی اور اب ہماری ذمہ داری بھی چچا پر ہی آ چکی تھی۔ میں چچا کے گھر گئی تو چچی بیٹھی کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ان کا بہت لگاؤ تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پیار سے پچکارتے ہوئے باتیں کرنے لگیں، جبکہ میرا تو پسینہ چھوٹ چکا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کیسے بتاؤں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تبھی میری ماں اور بھائی بھی وہاں آ گئے۔ ماں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے، جاؤ اور جا کر رمشا کے ساتھ کھیلو، مجھے تمہاری چچی سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے جاتے ہی ماں اور بھائی چچی کے ساتھ کچھ کر نہ دیں، مگر امی کے کہنے پر مجھے مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ کچھ دیر بعد ماں کہنے لگی کہ آج گرمی بہت ہے، میں تمہارے لیے لیمو پانی بنا کر لاتی ہوں۔ بھائی نے چچی کو باتوں میں لگا لیا اور میری ماں صفاق دلی سے اپنی چادر کے پلو میں بندھی ہوئی پڑیا کھولنے لگی۔ ماں نے کچن میں جا کر وہ لیمو پانی بنایا اور چچی کے لیے گلاس علیحدہ کر کے اس میں کوئی پاؤڈر شامل کرنے لگی۔ ماں کے چہرے پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک دفعہ جا کر ماں سے کہا، کیا آپ چچی کے گلاس میں کیا ملا رہی ہیں؟ تو ماں نے مجھے گور کر دیکھا اور تھپڑ مار کر دمکاتے ہوئے بولی، خبردار جو تمہارے حلق سے ایک بھی لفظ نکلا تھا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو ویسے ہی ماں سے بہت ڈرا کرتی تھی، ڈر کر خاموش ہو گئی اور دروازے کی اوٹ لیے دیکھنے لگی۔ ماں نے پاؤڈر ملا وہ گلاس جا کر چچی کو تھمایا۔ وہ جوس ابھی چچی نے آدھا ہی پیا تھا کہ ان کا جی متلانے لگا اور گلاس واپس کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے کرنے لگی اور ماں سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی نکیلی چیز چبھ رہی ہو۔ مگر میری ماں میری چچی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً کمرے میں لے گئی۔ چچی پیٹ پر ہاتھ رکھے کراہ رہی تھی۔ چچی کے کھانسنے اور رونے کی آوازیں لگاتار باہر آ رہی تھیں۔ خوف کی وجہ سے میرے وجود سکت ہو چکا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر چلتی دروازے تک آئی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چچی کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ ماں نے فوراً انہیں گھسیٹ کر فرش پر گرایا کہ کہیں بستر نہ خراب ہو جائے ورنہ مسئلہ بن جائے گا۔ چچی درد سے چلا رہی تھی، مگر بھائی نے تڑپتی ہوئی چچی کے دونوں ہاتھ اوپر کی جانب کر کے پکڑ رکھے تھے اور میری ماں چچی کے منہ میں کپڑا ٹھونس رہی تھی تاکہ اس کے منہ سے آتا خون باہر نہ گرے۔ چچی کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی تھی یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری ماں صفاقی سے چچی کو گردن سے دبوچ کر کہنے لگی، معاف کرنا زلیخا، تیری میری کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر بس تیری یہ شان و شوکت اور جائیداد دیکھ کر میرے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ سب تم سب سے چھین کر خود رکھ لوں۔ تو جا شاباش، قبر میں جا اور ابدی نیند سوئی رہ، ان سب پر تو بس میرا ہی حق ہے۔ چچی نے آگے بڑھ کر ماں کو مارنا چاہا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکی تھیں۔ میں چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چچی مار چکی تھی۔ رمشا کو تو ماں نے پہلے ہی نیند کی دوا پلا کر سلا دیا تھا۔ دونوں نے فوراً سارا خون صاف کیا اور پھر چچی کو گھر کے پچھلے حصے میں لے جا کر مین سرکٹ بریکر کے پاس لٹا دیا۔ بھائی نے سرکٹ بریکر میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دیں جس سے یوں لگے کہ بجلی خراب ہوئی اور چچی سرکٹ بریکر کے پاس آ کر اسے آن کرنے لگیں، مگر تبھی انہیں کرنٹ لگا اور وہ وہیں پر مر گئیں۔ ایسا کرنے کے بعد بھائی اور اماں واپس گھر آ گئے۔ دونوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کہ کہیں ان کا سچ کھل کر سب کے سامنے نہ آ جائے۔ مگر شام کو جب چچا کام سے واپس آئے تو ایک کہرام سا مچ چکا تھا۔ چچا دوڑ کر ہانپتے ہوئے ہمارے گھر آئے تو اماں اور بھائی چچا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فوراً دوڑ کر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا ہوا ہے، تم اتنے پریشان کیوں دکھائی دے رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ چچا بد حواس ہوئے کہنے لگے کہ کچھ بھی خیر نہیں رہی، میری بیوی کو کرنٹ لگ چکا ہے اور وہ بالکل بے حس و حرکت زمین پر پڑی ہے۔ مجھے تو علم ہی نہ ہوا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ فوراً چچی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے کر گئے، جہاں پر ڈاکٹروں نے یہ تصدیق کر دی کہ ان کو مرے ہوئے 8 گھنٹے بیت چکے ہیں۔ میری ماں اور بھائی بھی وہیں موجود تھے، جبکہ رمشا ابھی تک بخار میں مبتلا تھی، کیونکہ اسے ابھی بھی دوا کا اثر تھا۔ اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کی ماں کے ساتھ آخر کتنا بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ جب چچا نے یہ سنا تو وہ رونے لگے تھے۔ میری ماں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے بھائی چچا کو سنبھالنے لگا جیسے وہ ان
के दुख में बराबर के शरीक हूँ। चची के जाने के बाद चचा तो बिल्कुल चुप ही हो चुके थे, जबकि रिमशा पर तो सख्ता तारी हो चुका था। वो हैरान थी कि आखिर इतना सब कुछ अचानक कैसे हो गया, इसे तो खबर ही ना हुई। मगर है कौन जाने, ये सारा खेल मेरे भाई और माँ का रचाया हुआ था। दोनों चची को तो मार चुके थे, मगर अब इनका अगला निशाना रिमशा थी, क्योंकि चचा की सारी जायदाद की अकलौती मालिक वही थी। जब तक रिमशा मर न जाती तब तक मेरा भाई कभी भी इस जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था। और अब इसीलिए मेरी माँ ने चचा का दिल जीतने की खातिर रिमशा की देखभाल करना शुरू कर दी थी। इसकी माँ बनकर ख्याल रखने लगी और सारा सारा दिन चचा के घर में रहकर रिमशा की देखभाल करने लगी। इसका यूं ख्याल रखती गोया वो कोई बच्ची हो। माँ को ख्याल रखते देखकर चचा भी मुतमिन थे कि रिमशा का दिल लगा रहेगा, जबकि मेरी माँ का इसके पीछे का मकसद भी इंतहाई खतरनाक था। चची के मरने के बाद अब मेरी माँ रिमशा से छुटकारा पाना चाहती थी। इन्होंने रिमशा के बनाए हुए खाने में स्लो पॉइजनिंग मिलाना शुरू कर दी, यानी ऐसा जहर जो वो रोज़ाना खाती जाएगी और वक्त के साथ साथ बीमार होती जाएगी और आखिरकार चंद माह बाद मौत की गांठ उतर जाएगी। रिमशा की माँ को मरे हुए 2 माह गुजर चुके थे, मगर इसकी तबीयत अभी तक ना संभली थी। वो सारी रात जाकर बैठी रहती। इसे सीने पर तनाव महसूस हुआ करता था। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। वो माँ को याद करके रोती रहती। चचा अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान हो चुके थे। बार बार रोते हुए मेरी माँ से कहने लगते कि रिमशा पर माँ के जाने का दुख बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी बच्ची तो दिन ब दिन सूख कर कांटा होती जा रही है। न जाने किसकी नज़र हमारी खुशियों को लग चुकी है कि हमारा हंसता बसता घर तबाह बर्बाद होकर रह चुका है। चचा परेशान थे, जबकि मेरी माँ मुस्कुरा रही थी। दिल चाहता कि जाकर इन्हें सच सच बता दूं, मगर डर भी लगता था कि कहीं भाई मेरी जान ही ना ले ले। रिमशा को चुप चुप देखकर चचा भी परेशान रहने लगे। आखिर एक रोज़ अम्मी से कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि अब रिमशा की शादी करवा दूँ। अपने घर की हो जाएगी, नए लोगों से मिलेगी, नेक सीरत शोहर होगा जिससे दिल की बातें करेगी, तो शायद इस सदमे से बाहर आ जाएगी। मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, तो बस रिमशा की बहुत फिक्र सताती रहती है। मेरी माँ ने जब ये सुना तो फ़ौरन कहने लगी, अरे भाई साहब, मेरे होते हुए भला आप क्यों फ़िक्र करेंगे। रही बात रिमशा बेटी की, तो भाई साहब आप ऐसी बातें करके हमें पराया कर रहे हैं। ये मेरा बेटा शहजाद किस लिए है, खैर से अच्छी नौकरी करता है और दिल ही दिल में रिमशा को चाहता भी है। क्या ही अच्छा हो कि हम रिमशा और शहजाद की शादी कर दें। इस तरह आपके जिगर का टुकड़ा आपकी नज़रों के सामने भी रहेगा। हाँ, अगर आपने शहजाद को इस घर में रख लिया, घर जमाई बनाकर, तो भी मुझे कोई मसला नहीं होगा। हम सब यहीं आकर रहने लगेंगे, बस जैसे आप और आपकी बच्ची खुश रहें। मेरी माँ एक ही सांस में सब कुछ बोलकर बात पक्की कर चुकी थी। चचा ने एक नज़र मेरी माँ को देखा और फिर सोच में पड़ गए। कहने लगे कि मैं अभी कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, बस रिमशा से पूछकर ही बताऊँगा। मेरे तो दिल से यही दुआ निकली कि बस रिमशा शादी से इनकार कर दे, वरना बहुत बुरी फंसेगी। चचा ने जब रिमशा से इस रिश्ते के बारे में बात की तो वो खामोश हो गई और कहने लगी कि आप ही मेरे माँ और बाप हैं। आप मेरे लिए जो फ़ैसला करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। आपको अगर शहजाद पसंद है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इस रिश्ते के लिए रजामंद हूँ। चचा भी खुश थे, क्योंकि अब इनकी बेटी इनके पास ही रहेगी। चचा ने कहा कि तुम रुखसत होकर शहजाद के घर चले जाना, इसके बाद मैं तुम लोगों के लिए एक नया घर लेकर वहाँ शिफ्ट करवा दूँगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा घर तो रिमशा के शायाने शायद बिल्कुल भी ना था। मेरी माँ का तो वो दिन ईद से कम ना था। घर आकर मेरी माँ ने लुढ़ियाँ डालकर खुशी का इजहार किया था। वो तो मिठाई खाकर अपनी शुगर हाई कर बैठी थी। वो इस कदर खुश थी कि जैसे इससे सारी जायदाद अभी से मिल चुकी हो। मैं घूर कर भाई और माँ को देख रही थी, जो इस खुशी की खबर पर नाच गा रहे थे। काश मैं बोलकर चचा को मना कर पाती। अगले ही हफ्ते भाई और रिमशा का निकाह कर दिया गया। रिमशा को माँ ने अब कुछ दिनों के लिए तो जहर देना बंद कर दी थी, क्योंकि अब तो वैसे भी वो हमारे घर आ रही थी और इसने सारी जायदाद वैसे भी भाई के नाम ही करनी थी। अगर वो सीधे तरीके से ना करती तो माँ इसे जहर देकर मार देती। इनके पास तो 100 बहाने मौजूद थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया और भाई की शादी हो गई। भाई रिमशा को लेकर हमारे घर चले आए। रिमशा बिल्कुल चुप और सपाट अंदाज में थी, जैसे ना ही वो खुश थी और ना ही वो दुखी हो। वो तो शायद जिंदा लाश बन चुकी थी। मैंने इसे जाकर भाई के कमरे में बिठा दिया। मुझे इस वक्त इसकी किस्मत पर बहुत अफसोस हुआ था। मैंने भाभी को इसके कमरे में बिठाया और बाहर निकल आई, मगर भाई न जाने कहाँ चला गया था। जब वापस आया तो इसके मुंह से बदबू आ रही थी। वो तो शराब पीकर आया था। ये तो इसके रोज़ का मामूल था। अक्सर रात को भी पीकर घर आया करता, मगर आज भी इसका पीकर आना माँ को गुस्सा दिला गया था। माँ ने भाई को गिरेबान से पकड़ा और एक थप्पड़ मारकर बोली कि बेगैरत, आज के दिन तो शराब पीकर ना आते, मेरा भांडा फोड़ देगा तू। अब इस मुंह से बदबू ख़त्म करो और कमरे में जाओ। खबरदार रिमशा के साथ कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की कोशिश भी की
بائی نے فوراً کلی کی اور کمرے میں چلا گیا۔ مجھے تو رہ رہ کر بائی اور ماں پر غصہ آ رہا تھا۔ ابھی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھی سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی بائی کے کمرے سے چلانے کی آواز آئی۔ یہ تو رمشا کے چیخنے چلانے کی آوازیں تھیں۔ وہ بائی کا نام لے کر نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اور ماں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے تھے۔ رات کی تاریکی میں یہ آوازیں تو گھر کی حدود سے بھی باہر جا رہی تھیں۔ ماں غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بائی کو کوسنے لگی۔ اسی پل رمشا روتے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ جبکہ بائی بھی ہانپتا ہوا باہر آیا تو ہوش اڑ کے بائی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر نوچے جانے کے نشانات تھے۔ رمشا غصے سے روتی چلاتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ میری ماں کے منہ پر مار دیا۔ فضا میں خاموشی چھا چکی تھی۔ رمشا کہنے لگی کہ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی، جو اپنی بیوی سے اس طرح پیش آ رہا ہے جیسے وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی خریدی ہوئی عورت ہو۔ یہ نشے میں دھت غلیظ انسان مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے۔ ماں کا تو رنگ اس پل اڑا تھا۔ اسی پل میری نظر دروازے کی جانب گئی جہاں میرا چچا کچھ فائل اٹھائے کھڑے تھے۔ فائل ان کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ وہ آگے بڑھے تو رمشا باپ کو دیکھ کر ان کے سینے لگ کر رونے لگی۔ بائی نشے میں دھت رمشا کو چچا سے الگ کر کے مارنے لگا تھا کہ چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماں فوراً معاملہ سنبھالتے ہوئے بولی، ہائے ہائے کیسی پاگل بہو بیاہ کر لے آئی ہوں، یہ تو شادی کی رات شوہر کو ہی بدنام کر رہی ہے۔ رمشا نے نظر انداز کرتے ہوئے بتا دیا کہ شہزاد نے نشے کی حالت میں اعتراف کیا کہ اس نے ہی ماں کو مارا ہے۔ ماں نے فوراً بات کو سنبھالا کہ یہ نشے میں تھا، کچھ بھی بکواس کر گیا ہے، مگر میرا اب خاموش رہنا بنتا نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر بھائی اور ماں کو دیکھا اور پھر چچا کے پاس جا کر اول سے آخر تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ چچا کا رنگ پہلے زرد اور پھر سرخ ہو چکا تھا۔ انہیں تو احساس بھی نہیں تھا کیسی منافق رشتوں میں وہ الجھ چکے تھے۔ وہ میری ماں اور بائی کی جانب دیکھ کر کہنے لگے، فقط جائیداد کی خاطر اتنا سب کیا، میری خوشیاں برباد کر دیں۔ ارے بھابی، میں نے تو کتنے ماہ سے یہ کاغذات بنوا کر رکھے تھے جن میں میں نے 50% جائیداد اپنے بھتیجے شہزاد کے نام کر دی تھی، مگر زلیخا کی موت نے مجھے سب بھلا دیا اور اب میں رمشا اور شہزاد کو یہ جائیداد بطور تحفہ سونپنے آیا تھا، مگر میری اچھائیوں کا یہ صلہ دیا ہے تم لوگوں نے۔ چچا کی آنکھوں میں صدمے سے آنسو تھے۔ ماں اور بھائی نے یہ سنا تو شرمندگی سے سر جھکا گئے۔ آخر کس منہ سے معافی مانگتے؟ چچا نے مجھے اور رمشا کو ساتھ دیا اور گھر لے آئے۔ ماں اور بھائی روتے پیٹتے رہے مگر چچا نے ان کو معاف نہ کیا۔ بھائی سے طلاق دلوا کر رمشا کا علاج کروایا، اس کے جسم سے زہر ختم ہوا تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دی، جبکہ میں چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں ہاتھ بٹانے لگی۔ کاش میری ماں اور بھائی خالص نیت رکھتے تو آج یہ نوبت نہ آتی ان پر۔